بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ود اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو عمران میمن ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. کیا کہوں سیشن کے بارے میں، صرف پوائنٹس اسکورنگ ہم دیکھ رہے ہیں اور والیومس تو اس طرح سے آ نہیں رہے، اور ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں تو جب بھی ہم فی پی ڈی پی کا ڈیٹا دیکھ رہے ہیں، فارن انویسٹرز پورٹ فولیو انویسٹمنٹ یا لوکل انویسٹرز پورٹ فولیو انویسٹمنٹ، اور یہ ابھی سے نہیں، اگر ہم اگست کے مہینے سے اب تک بھی دیکھیں، پہلے تو میں خیر بہت دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، لیکن اگر ریسنٹلی بھی اگست کے مہینے سے دیکھیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ صرف اور صرف انڈیویجولز جو ہیں وہ بائی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کسی بھی کیٹیگری کی طرف سے کوئی بائنگ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. میرا سوال یہ ہے آپ سب سے کہ اگر سب چیزیں بہتر ہیں، جو کہ چلیں ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی چیزیں بہتر ہیں، تو کیا یہ سب انڈیویجولز کو نظر آ رہی ہیں؟ کیا کسی بینک کو بہتری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی؟ کیا کسی گورے کو یہ بہتری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی؟ یا کسی بھی اور اسمارٹ منی کو یہ بہتری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی؟ صرف انڈیویجولز کو ہی جو ہے وہ چیزیں بہتر لگ رہی ہیں. ہم نے اگست کے مہینے میں جب آئی ایم ایف کا پروگرام میں ہم نے کامیابی حاصل کی، یا آئی ایم ایف کی ڈیل ہم نے اسٹرائک کی، اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ صرف اور صرف انڈیویجولز جو تھے وہ بائی کر رہے تھے. اینڈ وین دا تھنگز اسٹارٹیڈ میلٹنگ ڈاؤن، تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب جہاز ڈوبنے والا ہوتا ہے تو چوہے سب سے پہلے بھاگتے ہیں، تو انڈیویجولز کی ہی ہمیں اس طرح سے سیلنگ نظر آئی. اس سے پہلے اگر تھوڑا سا اور اوپر چلے جائیں تو اپریل کے مہینے میں جو نو کانفیڈنس موشن ہم نے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا، وہ سبھی انڈیویجولز کی بائنگ نظر آ رہی تھی. ابھی بھی انڈیویجولز کی بائنگ نظر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ صرف اور صرف جو ہے ایک ویکر ہینڈ میں ہے. مارکیٹ از ناٹ ان گڈ ہینڈز اوور آل اگر بات کروں تو. اور دوسری طرف اگر بات کروں تو ہم اگر ایک اور چیز آج بھی اگر ہم دیکھیں، میں خیر یہ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ لیول پہ بات کرنا اسٹارٹ کر دوں گا، لیکن کبھی کبھار بڑا ضروری ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ ڈیپلی سمجھائی جائیں. تو اگر میں آج کی مثال دوں تو آج آپ صرف اور صرف ایف ایف ایل، جو کہ آج کے پورے دن کا والیوم لیڈر تھا، دو کہ وہ کے سی 100 سے اس کا بالکل تعلق نہیں ہے، لیکن آج کا والیوم لیڈر تھا. اور میں نے ٹویٹر پہ بھی یہ میسج بھیجا، اپنے کلائنٹس کو بھی بتایا کہ بھائی آپ لوگوں کو سب کو یہ کو سوشل میڈیا پہ کوئی ایک نیوز نظر آ رہی ہوگی، ایک نیوز کٹنگ کو شیئر کر رہا ہوگا، جس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ چائنیز انویسٹرز نے جو ہے وہ فوجی فوڈز میں 51% اسٹیک لینے کی بات کی ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے بتایا کہ یہ نیوز جو ہے اس کی اگر آپ ڈیٹ دیکھیں تو یہ 2018 کی جولائی کی نیوز ہے. اس کے بعد کچھ دیر میں ایف ایف ایل کو کیپ لگتا ہے، اور کیپ اس طرح سے لگتا ہے کہ بھائی انٹرا ڈے بیسس پہ اس میں جناب ٹوٹل 31 ملین کا والیوم ہوتا ہے. اور اس 31 ملین میں سے اگر ہم دوپہر میں 2 سے 2.5 کی بات کریں تو اس 2 سے 2.5 کے بیچ میں 13 ملین کا والیوم نکلتا ہے جب اس پہ کیپ لگتا ہے. اور پھر اگلے ہی 2.5 سے 3 کے بیچ میں اس میں جو ہے وہ ہم یہی 16 ملین کا والیوم دیکھتے ہیں، اور وہاں سے یہ ایف ایف ایل 6 روپے 30 پیسے تک دوبارہ گر جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ جو بیچاری گریڈی منی ہے، جو صرف اس چکر میں ہوتی ہے کہ آنکھوں میں پٹی باندھ کے جو ہے وہ بھیڑ چال کے حصہ بن جائیں اور کچھ نہ کریں، اور وہ بیچاری بائی کرنے کے لیے آئی اور ان کو ٹکا کے جو ہے وہ اپنا مال دیا گیا کہ بھائی لو سنبھالو مال ہمارا. تو کیوں ایسا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں آنکھیں کھول کے کام نہیں کرتے اور تھوڑا سا سینسیبلی کام نہیں کرتے؟ کیوں؟
کیا ریزن ہے. مطلب کیا دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا, یا تو آپ کو ٹریڈنگ کی ایڈکشن ہے, یا پھر ٹریڈنگ سے ہی گھر چل رہا ہے. اور اگر دونوں چیزیں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے. آج کے سیشن کی بات کرتے ہیں. سیشن کی بات کرنے سے پہلے میں ریپیٹ کر دوں کہ جو ٹریننگ کورسز ہیں میرے الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے چل رہے ہیں, اور تقریباً ڈیلی 1-2 لوگ اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. ٹیکنیکل انالیسس کے جو میرے بیسک کورس کے سیشنز ہیں وہ 10 ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ 11واں سیشن ہوگا شام میں. اور میں ہمیشہ اس طرح کہتا ہوں کہ اگر کوئی سیشن آپ سے مس ہو گیا ہے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری, ریکارڈنگز ہر سیشن کی جو ہے وہ اویلیبل ہے. اور وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ میں ویسے بھی شیئر کر لیتا ہوں تاکہ ریویژن آپ لوگوں کا ہوتا رہے. تو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ وائس یا ٹیکسٹ میسج کر دے, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ رپلائی کر دوں گا, اس پہ ڈیٹیلز بتا دوں گا. اور جو دوسرا میرا کورس مارکیٹ کی نو ہاؤ کا ہے وہ بھی الحمدللہ بہت بہتر طریقے سے چل رہا ہے. اور اس میں اگر کسی کا انٹرسٹ ہو تو بھی وہ بھی بتا سکتے ہیں مجھے آپ, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ول گیو آل دا ڈیٹیلس ریلیٹڈ ٹو دیٹ کورس آلسو. ساتھ ساتھ اگر میری پریمیم سروسز میں انٹرسٹڈ ہیں آپ لوگ تو مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ویسے تو جو ڈسکاؤنٹ آفر تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے, لیکن اسٹل اگر کوئی میری سروسز دینا چاہے تو مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں, اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل جو ہے وہ بتا دوں گا. اچھا, اب ہم آنے والے سیشن سے پہلے تھوڑا سا اگر براڈر ویو پہ بات کریں تو انڈیکس دیکھیں, انڈیکس ایک ایسی تھن رینج میں پھنسا ہوا ہے جو نہ اس کو اوپر آنے دے رہی ہے نہ اس کو نیچے گرنے دے رہی ہے. اوپر 42,450 سے 600 کے آس پاس بڑی اسٹرانگ ریزسٹنس اس کے لیے بن رہی ہے, اور نیچے 41,000 یا 40,500 ایک اچھی سپورٹ بنتی جا رہی ہے. اور جب تک یہ رینج نہیں ٹوٹتی, یہ رینج ویسے تو بہت تھن ہوتی جا رہی ہے, لیکن اگر ہم اگست کے مہینے سے دیکھیں تو اگست کے مہینے میں ہمیں آخری والیوم نظر آئے تھے اچھے, ویک آن ویک بیسس پہ ہمیں تقریباً 1 ارب کے والیوم نظر آئے تھے. اس کے بعد اگر ہم ویکلی بات کریں تو ویک آن ویک بیسس پہ ہمیں والیوم جو ہے 450-500 یہ ہمارا ایوریج والیوم ہے. ہاں, ایک دکا ہفتے میں ہمیں 550 یا 600 ملین کا والیوم میں نظر آ گیا, بٹ 350 سے 500 ملین کا والیوم جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. بلکہ اگر ہم پچھلے 4-6 ہفتے کی بات کریں تو یہ والیوم جو ہے وہ 400 ملین سے بھی کم ہونا شروع ہو گیا ہے, وچ مینس کہ ہمیں آن این ایوریج ڈیلی بیسس پہ بھی 100 ملین کا والیوم نظر نہیں آ رہا. تو اگین یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ بھائی اس تھن رینج میں کون کام کرے گا, کوئی بھی کام نہیں کر سکتا نا, بڑا مشکل ہو گیا ہے, کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. تو اگین ان روم ڈو ایز رومنز ڈو, وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان روم ڈو ایز رومنز ڈو, کہ بھائی ایک تھن رینج ہے, ایک انڈیسائسو پرائس ایکشن ہے, تو اس میں آپ بھی اسی طرح سے T20 کھیلیں, کیا ضرورت ہے ٹیسٹ میچ کھیلنے کی. اور دیکھیں ذرا چیزیں بہتر ہوں تو پھر آگے موو لینا شروع کریں. یہ تو میں نے بات کر دی ایک براڈ ویو کی, اور براڈ ویو کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم ہفتہ وار کلوزنگ 42,450 سے اوپر نہیں دیکھتے تو چیزیں جو ہیں وہ کوئی بہتری کا شکار ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. 42,450 سے 42,550 سے اوپر ہمیں ویکلی کلوزنگ جو ہے وہ دیکھنا ہوگی. اب کل چونکہ گورنمنٹ نے ابھی اناؤنس کیا تھوڑی دیر پہلے کہ اٹس اے پبلک ہالیڈے, تو کل کی ہمیں چھٹی مل گئی. اب تھرسڈے اور فرائیڈے کے 2 سیشن ہمارے پر رہ گئے, یعنی کہ 10 اور 11 نومبر کے. تو 11 نومبر کی کلوزنگ ہمیں 42,550 سے اوپر چاہیے ان آرڈر ٹو کنفرم کہ انڈیکس کے بل جو ہیں وہ پاور میں ہیں. ادروائز آلریڈی انڈیکس جو ہے وہ ایک ہائپر موو کا شکار ہے, کیونکہ منتھلی ٹرمز پہ جو ہے اب ریزسٹنس کو ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے, اور ویکلی ٹرمز پہ آلریڈی یہ اپنی ریزسٹنس جو ہے وہ ٹیسٹ کر چکا ہے. 42,290 سے 350 کی ہم نے ریزسٹنس بتائی تھی فار دا ویک,
اور انڈیکس جو ہے وہ آج 42,314 کا آلریڈی ہائی ایک لگا چکا ہے. تو اب یہ تو بات میں نے کر لی براڈر ویو پہ. آنے والے سیشن کی اگر بات کریں تو اگین 42,290 سے 42,395 کے آس پاس کافی کنجیشن نظر آ سکتی ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 42,450 یا 490 پہ ہم اس دن کا نہیں بلکہ پورے ہفتے کا ٹاپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ 42,550 سے اوپر ہمیں ویکلی کلوزنگ چاہیے ٹو کنفرم اے بریک آؤٹ. ڈاؤن سائڈ پہ 42,180 سے 42,160 جو ہے وہ ایک اچھی سپورٹ بن چکی ہے. لیکن جو باٹم ہے وہ 42,050 سے 41,980 کے بیچ میں نظر آتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.